السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم کا ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جو درود شریف کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس ویڈیو کو سنیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين۔ بزرگان محترم، ہمارے وہاں دوپہر میں فضائل درود پڑھی جاتی ہے، اور آج چونکہ فضائل درود کا ابتدائی حصہ پڑھا گیا تھا، جس میں کچھ اصطلاحی اور کچھ اکابر کی وہ باتیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، جس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری تھا، تو مناسب سمجھا کہ اوروں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل، اشرف اور اعلیٰ ہے۔ حق تعالی جل شانہ و امن والہ نے اسی ذات بابرکت کے لیے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا، اور اس وعدے کا تعلق عالم ارواح سے۔ عالم ارواح میں انسانوں کی روحیں الگ تھی اور انبیاء کی روحیں الگ تھی، اور حضرات انبیاء کرام سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ اور تھا، اور ہم تمام سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ اور تھا۔ ہمارا وعدہ تو تھا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ ہم تمام کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہاں اس میں ذات کو اللہ نے چھوڑ کر اس میں صفت کو اختیار فرمایا، الیس اللہ نہیں کہا، حالانکہ اللہ کا یہ اسم ذات ہے، اپنا ذاتی نام ہے، لیکن رب کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی کا تعلق اللہ کی تربیت سے ہے، اور انسان اپنے مربی کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اس لیے اللہ نے رب کا لفظ لا کر بتایا کہ دنیا کسی کو تو بھول سکتی ہے، مربی کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ کیا تم اپنے مربی کو دنیا میں جانے کے بعد بھول جاؤ گے؟ یہ ہے مطلب آیت کا، الست بربکم۔ اسی لیے دیکھو جو ہیں غالباً کوئی نماز میں آج پڑھا گیا، فجر کی نماز میں یا پڑھا گیا، جس میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہاں بھی رب کا لفظ اللہ لایا۔ اے انسان، تجھے تیرے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ما غرک، دھوکہ بولتے ہیں سمجھتے ہوئے خلاف کرنا، اس کو دھوکہ کہا جاتا ہے۔ بزنس مین سمجھتا ہے کہ یہ میں تجارت کر رہا ہوں، میں نے اتنا مال لگایا ہے، پھر بھی وہ غفلت کر دیتا ہے اور دھوکہ ہو جاتا ہے، اس کو دھوکہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دی ہے،
اس میں بندہ گبن میں پڑا ہوا ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ دھوکے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جانتے ہوئے غفلت کرنا۔ ایک تو انسان جانتا ہی نہیں ہے اور غفلت ہے، جانتے ہوئے غفلت کرنا۔ کون نہیں جانتا کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے لیکن ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا کہ فرصت بہت بڑی نعمت ہے لیکن ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے اس کو، اس کے باوجود انسان اپنی صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اپنی فرصت سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ دھوکا ہوا کہ جانتے ہوئے غفلت کر رہا ہے۔ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بڑی عجیب و غریب ہے، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الرقاق کی ابتدا ہی اس حدیث شریف سے فرمائی۔ کتاب الرقاق وہ کتاب ہے جس میں دل کو نرم کرنے والی باتیں رقت سے ہیں۔ رقاق کا معنی دل کو نرم کرنا، اس میں وہ باتیں نقل کی گئی جس سے دل نرم ہوتا ہے۔ اسی لیے اسی صفحے پر کتاب الرقاق شروع ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں کہ الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا۔ فرمایا دنیا پست پھیر کر جا رہی ہے، ہمارے 7 سال ہو گئے، چلی گئی اتنی، آگے کتنا ہے کچھ پتہ نہیں۔ 2 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، سال بھی ہو سکتا ہے، مقدر میں جتنی عمر ہے۔ آگے مسائل آخرت کے ہیں۔ الدنیا مدبرۃ، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، ہم آخرت کی طرف رواں دوا ہیں۔ فرمایا دنیا کی بھی اولاد ہے، آخرت کی بھی اولاد ہے، یعنی دنیا کے بھی چاہنے والے ہیں اور آخرت کے بھی چاہنے والے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ فَقُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ تو خیر مغبون کا معنی جانتے ہوئے دھوکا کھانا، غفلت جس کو کہا جاتا ہے غفلت۔ نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہے کہ جس کے باب میں بندہ غفلت میں پڑا ہے، الصحت والفراغ، صحت فرصت۔ آج صحت ہے، میں سمجھتا ہوں ساری زندگی ایسے رہیں گے، غلط سوچ ہے۔ ایک آدمی رات میں صحت سے سوتا ہے، صبح کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی رات کو سوتا ہے آرام کے ساتھ، 4 بجے اٹھتا ہے، اس کو لقوہ ہو گیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی رات میں آرام سے سوتا ہے، اچانک صبح میں کوئی نہ کوئی بیماری اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ ہم تندرست ہیں تو ہمیشہ تندرست رہیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں اس تندرستی سے، اس صحت سے فائدہ اٹھا لو، کل کو امراض آ جائیں گے، تم کرنا چاہو گے تو بھی نہیں کر پاؤ گے۔ ہمارے شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک مرتبہ ایئرپورٹ پر نماز پڑھی، حضرت ویل چیئر میں بیٹھ کر کے نماز پڑھی اور میں نے پڑھائی۔ حضرت نے فرمایا حنیف اپنی زندگی اور صحت کی قدر کر لو، آج میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں تو بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ انسان کو بیماریاں آ جاتی ہے، حالات آ جاتے ہیں، صحت چلی جاتی ہے، پھر چاہتے ہوئے بھی سجدہ نہیں ہو سکتا، پیشانی رکھنا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتی ہے، مجبور ہیں۔ تو اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اور اس زمانے میں صحت کے، جوانی کے، صحت کے جتنی عبادت ہو سکتی ہے اتنی عبادت کر لو۔ اور دوسرا فراغ، فراغ کا معنی فرصت۔ یہ فرصت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آج مجھے 5 منٹ بھی فرصت مل گئی تو میں اس کو غنیمت سمجھ لوں، ہو سکتا ہے کل نہ ملے۔ کوئی مشغولیت، بعض مرتبہ ایسی مشغولیتیں آ جاتی ہے کہ ایام کے ایام اور مہینے کے مہینے گزر جاتے ہیں، انسان اپنی اس مشغولی سے نکل نہیں پاتا۔
اور ایک شغل پورا نہیں ہوا کہ دوسرا، اور دوسرا پورا نہیں ہوا کہ تیسرا، اور تیسرا نہیں ہوا کہ چوتھا، تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ حضرت حائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 منٹ حق اللہ کی یاد کے ساتھ اور غیر اللہ کے خلو کے ساتھ اگر گزر جائیں یہ 5 دن سے افضل ہے۔ صرف 5 منٹ، ایسا 5 منٹ میری گزرے کہ جس میں اللہ ہی اللہ ہو میرے دل میں بیٹھا ہوں، میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے اور جو ہے وہ میری نگرانی کر رہا ہے اور بالکل غیر اللہ کا خیال نہیں ہے۔ فرمایا یہ 5 منٹ یہ 5 دن سے افضل ہے۔ تو فرصت کو غنیمت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، ہمارے بہت سارے جوان اپنا وقت کرکٹ میں گزارتے ہیں، کھیلنے میں گزارتے ہیں۔ یہ مبارک مہینے میں بھی یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کھیلنے میں لگے ہیں، کرکٹ میں لگے ہیں، اور رات بھر برائیاں زبان سے چلتی رہتی ہے۔ جتنی نعمتیں اترتی ہے اتنی سخت لعنتیں بھی اترتی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ جتنی رحمتیں اتر رہی ہے اتنی سخت لعنتیں بھی اللہ کی اترتی ہے۔ کیوں ہم اللہ کی لعنت کو لینے کے مستحق بنے اور اپنی زندگی کو ایسے اللہ کی نگاہ میں گری ہوئی کیوں بنائیں؟ ہم ذرا عزت والے بنو۔ ہم اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا ایسے بنو کہ لوگوں کی نظر میں تمہاری عزت ہو جائیں، احترام ہو جائیں، لوگ تمہیں اچھا سمجھے۔ تو بزرگان دین ہم کو کہتے ہیں تم بھی ایسے اچھے بنو کہ اللہ کی نظر میں تم پیارے بن جاؤ، تم اللہ کی نظر میں بھا جاؤ، اللہ تم سے محبت کر لے، اللہ تم سے پیار کر لے۔ ہمارے حضرت شاہ فضل گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ فرمایا، اشرف علی جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زبان پر گنے کا رس ڈال دیا، یعنی اتنا لطف آتا ہے پڑھنے میں، اتنا پیار آتا ہے۔ اور فرمایا جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے اللہ نے مجھ سے پیار کر لیا، اللہ نے اپنی آغوش میں لے لیا مجھ کو۔ میرے بھائیوں، ہماری یہ نمازیں کب بنے گی ایسی؟ ہم کب ایسے بنیں گے؟ ہم اللہ کی نظر میں کب پیارے بنیں گے؟ اس کی نظر میں کب دلارے بنیں گے کہ وہ اللہ یوں کہے کہ میرا بندہ کتنا پیارا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور پھر کریم کی صفت لا کر بتایا کہ اس کے وہاں تو کرم ہی کرم ہے، اس کے وہاں تو کرم ہی کرم ہے۔ حق تعالی نے ایک جگہ قرآن کریم میں رحمان رحیم کا لفظ استعمال فرمایا تو حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ فرماتے رحمان مقدم ہے، رحیم مؤخر ہے۔ فرمایا رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ فرمایا رحمان اس کو کہتے ہیں جو اپنوں کو بھی دے پرایوں کو بھی دے، اللہ دنیا میں سب کو دیتا ہے، اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے، وہاں خاص مومنوں ہی کو عطا فرمائے گا، اپنے مومن بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا، بہت بڑی نعمتوں سے نوازے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے بزرگان دین کی باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جوش میں آ کر کہنے لگی کہ میں جی چاہتا ہے کہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے لوں، اور آگ سے جنت کو جلا دوں اور پانی سے آگ جہنم کو بجھا دوں۔ یہ حال تھا ان کا، یہ جو ہے حال تھا۔ وہ یہ کہنا چاہتی ہے رابعہ کہ لوگ جنت کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ یہ ایک حال تھا ان پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس ونعیمہا واعوذ بک من النار وسخطہا۔ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ مانگنا چاہیے، البتہ رابعہ کا یہ حال ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے بڑی عجیب تعویل اس کی۔ فرمایا حال وال کی تعویل مت کرو، فرمایا اصل بات یہ ہے کہ مبتدی کی نظر نعمت پر ہوتی ہے اور منتہی کی نظر دینے والے پر ہوتی ہے۔
منتہی کی نظر جو ہے وہ دینے والے پر ہوتی ہے، مبتدی کی نظر چیزوں پر ہوا کرتی ہے۔ اس کی مثال ہمارے بزرگوں نے بہت پیاری دی۔ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے والد صاحب کے پاس، یا اس سے بھی آسان مثال سمجھانے کے لیے حضرت مولانا تقی صاحب نے دی ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ عید کے دن جو ہے ہم اپنے والدہ سے کہتے ہیں عیدی لائیے، امی عیدی لاؤ۔ اب یہ بیٹا جو عیدی مانگ رہا ہے، والدہ اس کو 100 روپے دے گی، 200 دے گی، 500 دے گی، اور یہ ہزاروں کا مالک ہے، یہ تو ہزاروں کا مالک ہے، پھر بھی امی سے 100 روپے کی عیدی مانگ رہا ہے، اس لیے کہ بیٹا جانتا ہے میں 100 روپے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، دینے والی کو دیکھ رہا ہوں۔ جو موتی ہے، جو دینے والی ہے، وہ میری ماں ہے۔ اس کی محبت، اس کی پیار، اس کا دلار بہت بڑی چیز ہے۔ تو منتہی جو ہوتا ہے نا، جو اللہ کے قریب پہنچے ہوئے صالحین جو ہوتے ہیں، وہ جنت اور جہنم کو نہیں دیکھتے، وہ دینے والے اللہ کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے رابعہ نے کہا، اور چونکہ ہماری نظر جو ہے وہ جنت اور جہنم پر ہے، اللہ کے حبیب نے ہم پر رحم کھاتے ہوئے ہم کو یوں کہا کہ تم جنت مانگتے رہو اور اسی کے لیے عبادت کرتے رہو، جہنم سے بچنے ہی کے لیے عبادت کرو، چلو یہ بھی کافی ہے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس و نعیمہا۔ تو میرے بھائیو، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کتنی صورتیں اللہ نے بنائی ہے اور کوئی صورت کسی سے ملتی ہوئی نہیں۔ لاکھوں اربوں خربوں صورتیں اللہ نے دی اور کوئی صورت ملتی جلتی نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کے وہاں کوئی کمی تھوڑے ہی ہے صورتوں کی۔ بہرحال میرے بھائیو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سے جو وعدہ لیا وہ تو یہ تھا کہ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے سب نے کہا تھا کہ بلا جی آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم نے اقرار کیا اپنے اللہ کے سامنے کہ جی آپ ہمارے رب ہیں۔ اور انبیاء کرام سے جو وعدہ لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ میں تم سب کو نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، تمہاری موجودگی میں میرا آخری نبی آ جائے، کیا تم اس کو مانو گے، اس کی تصدیق کرو گے، اس کا اقرار کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے؟ مدد بھی ہے، اس کی مدد کرو گے۔ سارے نبیوں کی روحوں نے اللہ سے اقرار کیا کہ ہم ضرور ایمان بھی لائیں گے، مدد بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں تمہاری اس بات پر گواہ ہوں۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اس نبی کے باب میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور ملائکہ اپنے پاک رسول پر صلات بھیجتے ہیں۔ یصلون، صلات بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی صلات بھیجو میرے پیغمبر پر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلاۃ و سلام میرے نبی پر بھیجو۔ اب یہ جو بات آئی تھی کہ یہاں اللہ تعالی بھی اس کام کو کر رہا ہے۔ حق تعالی نے کسی عبادت کی نسبت اپنی طرف نہیں کی کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، ان میں سے کوئی کام اپنی طرف نہیں کہا۔ لیکن نبی پر درود کا جب مسئلہ آیا تو فرمایا میں بھی بھیجتا ہوں۔ آپ مقام دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساری کائنات کا خالق یہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ پر درود صلات بھیجتا ہوں۔ اللہ کا صلات اللہ کی شان کے مطابق رحمتوں کو اتارنا مراد ہے کہ میں میرے محبوب پر رحمتیں اتارتا ہوں۔ آپ انداز لگائیں کہ کائنات کا مالک جب اتار رہا ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا زبردست ہوگا۔
قرآن میں ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ اعجاز ہے، وہ بھی اکرام ہے بہت بڑا، لیکن اللہ اس میں شریک نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، فرمایا تمام فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا، باقی سارے فرشتوں نے کیا۔ یہاں آدم علیہ السلام کا اعجاز ہے، اکرام ہے، بہت بڑا اکرام، کہ ملائکہ ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ شریک نہیں ہے، اللہ سجدہ نہیں کر رہا ہے آدم کو۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ شریک ہے کہ میں خود رحمت اتارتا ہوں میرے نبی پر، اور میرے فرشتے بھی یعنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فرشتوں کو بھی شریک کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی درود میں مکلف بنائے گئے ہیں، یہ مسئلہ یاد رکھے۔ ویسے فرشتے مکلف نہیں ہیں عبادتوں کے، لیکن درود میں مکلف بنائے گئے ان کو کہ تمہیں میرے نبی کا مقام ہی اتنا اونچا ہے کہ تم نماز کے مکلف نہیں، روزوں کے نہیں، میرے محبوب پر درود کے مکلف ہو۔ فرمایا وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، جب اللہ بھیج رہا ہے، ملائکہ بھیج رہے ہیں، تو اے مومنو تمہارا تو بہت زیادہ حق بنتا ہے اس نبی کے احسان کی بنیاد پر کہ تم ان پر ہر وقت درود و سلام بھیجو۔ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مقام نبوت کا عالم حضرت شیخ نے اس میں لکھا النبی اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی۔ وہاں شیخ استدلال کر رہے ہیں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس آیت میں اتباع کے باب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، لیکن محمد الرسول اللہ کے تذکرے پر محمد نام نہیں لیا، نبی فرمایا ابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی۔ حالانکہ حضرت جہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا وہاں محمد بھی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کے نبی کا مقام بتایا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کی نظر میں کتنا زبردست ہے۔ اسی لیے علامہ سخاوی کی القول البدیع سے حضرت شیخ نے یہ نقل کیا کہ جب یہ آیت اتری تو اس آیت کے اترنے پر حضرات صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ اللہ تعالی ہم کو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں۔ حضرت سلام تو خیر ہم کو معلوم ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، لیکن صلاۃ کیسے بھیجے آپ پر؟ یہ سوال بحیثیت اشکال نہیں تھا، بحیثیت تعمیل حکم تھا، یعنی صحابہ طریقہ جان کر کے عمل کرنا چاہتے تھے کہ آپ ہمیں طریقہ بتا دیجئے، اس کے مطابق ہم آپ پر درود بھیجے، ہم آپ پر جو ہے صلاۃ بھیجے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افضل الدرود ہے، افضل الدرود درود ابراہیم ہے، جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو درود ابراہیم ہے، یہ درود ابراہیم، مجھے ایک لطیفہ اس پر یاد آیا کہ جو ہے حضرت حائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہوئے تو حائی صاحب نے کہا کہو بیعت کی میں نے امداد اللہ کے ہاتھ پر، تو حضرت گنگوہی نے فرمایا بیعت کی میں نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے ہاتھ پر۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا ہم نے تو تم کو کہا تھا امداد اللہ کہ یہ حضرت حاجی صاحب یہ سب کیوں برایا تم نے؟ فرمایا یہ حضرت آپ کی تواضع ہے، مجھے تو بہرحال آپ کے ادب کی رعایت ضروری ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد میں حضرت کی تواضع ہے کہ صلی علی محمد بول رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد بولیں۔ یہ جملہ یاد رکھیں، یہ حضرت گنگوہی نے فرمایا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میں نے کسی جگہ علماء میں یہ بات کی
تو علماء تو چونکہ اشکالی ذہن کے ہوا کرتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ یہ زیادتی نہیں ہو گئی۔ میں نے کہا زیادتی وہاں ہوگی جہاں نصوص سے کہیں ثابت نہ ہو، اور درود کے اندر حضرت نے اپنے لیے سید کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جب حضرت نے خود استعمال کیا ہے تو ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم حضرت کے ادب کے اندر اللہم صلی علی محمد کے پہلے سیدنا بولے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بہرحال یہ درود ابراہیم بتایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد کا معنی ہوتا ہے اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ تو ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ صلی علی محمد، آپ پر ہم جو ہے درود بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم نہیں جانتے ہیں، آپ کا مقام کتنا بلند بالا ہے، کتنا اونچا مقام ہے، اس لیے اللہ کے حبیب نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کروا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کے حوالے کرو، حق تعالیٰ جل شانہ ان کی شان کے مطابق رحمت اتارے گا، ان کی شان کے مطابق اتارے گا۔ جو نبی علیہ السلام کی شان ہے، کیا شان ہے؟ ابھی تراویح میں آیت پڑھی گئی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ جب اس آیت کو ہمارے حضرت شاہ فضل حق گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجلس میں پڑھا تو اتنی دیر تک ہچکیاں باندھ کر روتے رہے کہ بولا نہیں گیا۔ کیا ترجمہ اس آیت کا؟ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ، تحقیق کہ تمہارے پاس، رسول، ایک رسول آیا، من انفسکم، جو تمہارے ہی اندر سے ہے، تمہاری طرح انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، نکاح کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لیکن وہ تمہارے اوپر ہمدرد کتنا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا وہ تمہاری تکلیفوں کے تمہاری تکلیفیں ان پر بہت گراں گزرتی ہے۔ یعنی امت کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کے نبی پر بہت گراں، بہت شاق گزرتی ہے کہ یہ میری امت پر کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے جو ہے اس وقت ہم دعاؤں میں جو ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ امت مظلومہ کے ان حالات سے ہمارا نبی قبر میں بہت رو رہا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ امت کا درد آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ عزیز علیہ ما عنتم، امت کی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ امت کو جو تکلیف پہنچتی تھی وہ حضرت کے بے چینی پیدا کر دیا کرتی تھی۔ اس کو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور اس کو ماتقی صاحب نے ترجمہ کیا، اس کو دھن لگی ہوئی ہے، حریص علیکم، اس کو دھن لگی ہوئی ہے تمہاری خیر خواہی کی، تمہاری بھلائی کی۔ دھن کس کو بولتے ہیں؟ جو اسی میں رچا پچا رہے، اسی میں ہمیشہ مست رہے۔ یہ ترجمہ کر کے بتایا کہ اللہ کا نبی ہر وقت امت کی خیر خواہی کو سوچتا رہتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بڑا شفیق، بڑا مہربان۔ جو ایسا نبی ہو جس کی صفت اللہ یہ بیان کر رہا ہو، آپ بتائیے کہ اس کا مقام کتنا زبردست ہوگا، اور امت کو کتنا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں اور بھیجتے رہیں، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب اور نزدیکی حاصل کرتے رہیں۔ جتنا درود پڑھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، لوگ پوچھتے ہیں نبی کی توجہ کیسے ہو سکتی ہے ہماری طرف؟ دو چیزیں ہیں، بزرگوں نے فرمایا کثرت درود، اتباع سنت۔ کثرت درود اور اتباع سنت۔ مشکات شریف کی ایک روایت میں ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب دعا کرتا ہوں تو جو ہے 1 ربع درود شریف پڑھوں پھر دعا کروں۔ حضرت نے فرمایا لو زدت لخیر لک، اس سے بھی زیادہ اگر درود پڑھے گا تو اچھا ہوگا۔
تو انہوں نے کہا کہ اچھا حضرت 1/3 یعنی 1/3 درود پڑھوں اور 2/3 دعائیں. فرمایا لو زدت لخیر لک، تیری مرضی، باقی اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو بہتر ہوگا. فرمایا آدھی دعا تو میں درود ہی پڑھتا رہوں اور آدھی دعا میں مانگوں. حضرت نے فرمایا لو زدت لخیر لک، اگر اور زیادہ پڑھے گا درود شریف تو بہتر ہوگا، باقی تیری مرضی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا 2/3 میں درود پڑھوں اور 1/3 دعا کروں. حضرت فرمایا لو زدت لخیر لک، اگر اور زیادہ درود پڑھے گا تو بہتر ہے، ورنہ تیری مرضی، جتنا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. تو ان صحابی نے فرمایا پھر تو حضرت میں اپنے ہاتھ اٹھا کر پوری دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں اور کچھ نہ مانگوں اللہ سے. حضرت نے فرمایا اگر تو نے ایسا کیا کہ پوری دعا درود پڑھتا رہا تو بغیر مانگے اللہ تیری ضرورتوں کو پوری کر دے گا. یہ درود شریف ہے. درود شریف سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب نصیب ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا تقرب کیسے ہو سکتا ہے، نزدیکی کیسے ہو سکتی ہے؟ کثرت درود کی بنیاد پر ہمیں نزدیکی حاصل ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اتباع سنت سے، سنت کی اتباع کرنے سے ہماری زندگیوں میں سنتیں ہونی چاہیے. صرف نماز کی حد تک نہیں، ہر عمل میں سنت ہونا چاہیے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا، بات چیت کرنا اور جو ہے اپنی زندگی گزارنا، اپنی فیملی کے ساتھ زندگی، اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی، اپنی معاشرت، اپنے اگر مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، کہیں کام کر رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہم کو کیا تعلیم دی ہے. ہم کھیتی کر رہے ہیں تو اس میں حضور کی کیا تعلیم ہے. ہم تجارت کر رہے ہیں تو اس میں نبی علیہ السلام کی کیا تعلیم ہے. ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے. ہر مرحلے پر ایک کتاب ہے شمائل نام کی. ایک تو امام ترمذی کی شمائل ترمذی ہے اور ایک شمائل کبریٰ کے نام سے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو لا کر مسائل کو بیان فرمایا ہے. اس کتاب کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی اللہ کا بندہ پیدا ہو، جو ہے اس کے مؤلف اور مصنف انتقال نہیں، ابھی حیات ہیں، لیکن بڑی زبردست کتاب لکھی ہے چند جلدوں کے اندر. میں چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی گجراتی کر دے اور اپنی اپنی زبان میں کر دے اور اس کتاب کو پڑھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کی زندگی کیسی ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں. بخاری شریف میں آتا ہے چند جگہوں پر حضرت مسواک فرماتے تھے. فقہا نے لکھا ہے کہ بہت دیر خاموش رہے پھر بھی مسواک کر لے، اس لیے کہ بہت دیر خاموش رہنے سے بھی بدبو پیدا ہوتی ہے. اس لیے حضرت بہت دیر خاموش رہتے تھے تو بھی مسواک کر لیتے تھے. بہت دیر بولنا ہو تو بھی مسواک کر لے، اس لیے کہ بہت دیر بولنے سے بھی بدبو پیدا ہوتی ہے. تو حضرت مسواک فرماتے تھے. اس میں ایک بات اور لکھی ہے بخاری شریف میں ہے کہ حضرت امی جان فرماتی ہے عائشہ صدیقہ کہ حضرت مکان میں تشریف لاتے تھے تو آ کر پہلے مسواک فرماتے تھے. فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں میرے منہ کی بدبو سے میری بیوی کو تکلیف نہ ہو جائے. آپ سنت تو دیکھیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کیا ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں بڑی سنت والے، ہم بڑی سنت والے. نہیں بھائی، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں ہے. آپ کی زندگی کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے اور کثرت درود کا اہتمام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تقرب نبوی نصیب ہوگا. مجھے ابھی برطانیہ کے سفر میں ایک صاحب بڑے نیک آدمی ہیں اور ایک بڑی شخصیت سے وہ بیت بھی ہے. وہ عمرے سے پہلے مجھے کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں تو وہاں نبی علیہ السلام کی توجہ میری طرف کیسے ہو جائے. خیر انہوں نے جو شکل پیش کی میں نے اس کو منع کر دیا. میں نے کہا یہ کوئی شکل نہیں ہے توجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ کہنے لگی کہ پھر کیسے ہو سکتا ہے. تو میں نے یہ دو باتیں کہی. ایک تو یہ ہے کہ کثرت درود، اتباع سنت. اور میں نے کہا وہاں جا رہے ہیں تو ایک کام کریں، وہاں صدقہ کریں اور خوب قرآن پڑھیں اور ان سب کا ثواب حضور کو پہنچا دیں. دنیا کا دستور ہے کہ میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں
تو آپ کی توجہ میری طرف ہو جاتی ہے۔ اگر نبی کے نام پر صدقہ دے کر، قرآن پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر جب حضرت کو ہدیہ پیش کریں گے تو کیا حضرت ہم سے خوش نہیں ہو جائیں گی؟ ہماری طرف توجہ نہیں ہوگی؟ اور پھر میں نے ان کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ویسے بھی جہاں عریانیت بہت ہوتی ہے، حضرت کی توجہات وہاں زیادہ ہوتی ہے۔ اور میں نے مثال دے کر کہا کہ دیکھو، ایک ماں کے دو بچے ہو، ایک قریب کھیل رہا ہے، ایک استو کے پاس کھیل رہا ہے، چولہے کے پاس کھیل رہا ہے، دونوں سے ماں کو محبت ہے، لیکن وہ چولہے کے قریب کھیل رہا ہے نا، ماں کی توجہ بار بار اس کی طرف رہے گی۔ کیوں رہے گی؟ اس لیے کہ کہیں آگ میں وہ جل نہ جائیں، استو میں وہ جل نہ جائیں۔ تو جہاں باطل ماحول ہوتا ہے، حضرت کی توجہ تو پوری امت پر ہے، لیکن جو عریانیت، بے حیائی اور باطل کے ماحول میں رہتے ہیں، نبی کی توجہ ان کی طرف زیادہ ہوتی ہے کہ کہیں یہ جہنم کی آگ میں نہ چلے جائیں۔ تو بہرحال ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں اشرف و اعلیٰ اور افضل نبی ہے۔ قرآن ہم کو کہتا ہے آپ پر درود شریف پڑھا جائیں۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حضرت شیخ نے جو ایک بات یہ فرمائی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، صلاۃ کا لفظ تو کہا لیکن بندوں کو سلام بھی کہا۔ اللہ نے اپنے لیے سلام نہیں استعمال کیا، اس لیے کہ سلام کا معنی تابعداری بھی ہوتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تو تابعداری اور فرما برداری بھی، اور اللہ تابعداری نہیں کرتا، اس لیے اللہ کے لیے سلام کا لفظ مناسب بھی نہیں ہے۔ اسی لیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے خدیجۃ الکبریٰ، وہ بڑی باوفا اور عجیب و غریب خدمت گزار بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضرت ساری زندگی ان کو یاد کرتے رہے، ساری زندگی ان کو یاد کرتے رہے۔ ایک مرتبہ خدیجہ کی بہن آئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت نے دروازہ کھولا، ان کا نام تھا حالہ بنت خویلد، خدیجہ کی بہن تھی۔ فرمایا حالہ تیری آواز سن کر مجھے ایسے لگا کہ میری خدیجہ زندہ ہو کر آ گئی۔ بہت یاد کرتے تھے، جب بکرا ذبح کرتے تو حضرت جو ہیں خدیجہ کی سہیلیوں کے وہاں خاص بھیجتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدیجہ وہ عورت ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ تو تطبیق کے لیے علماء نے لکھ دیا کہ مردوں میں ابو بکر پہلے ہیں اور عورتوں میں، ورنہ حقیقتاً اللہ کے نبی جو وحی لے کر آئے تھے وہ سب سے پہلے خدیجہ کے پاس آئے تھے، اور آپ ہی نے تصدیق فرمائی تھی۔ سب سے پہلی مومنہ جو ہیں وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا۔ شیب ابی طالب میں جب حضرت کا بائیکوٹ ہوا 2-2.5 سال تک، اور حضرت نے پتے کھا کر، گھاس کھا کر ایام گزارے ہیں۔ یہ جو موجودہ حالات میں کھا رہے ہیں نا، یہ حضور پر بھی گزرے ہیں حالات۔ میرے بھائیوں، حضور پر سارے حالات گزرے ہیں، یہ امت کی تسلی کے لیے ہے، یہ ہماری تسلی کے لیے۔ حضرت نے 2-2.5 مکے میں پیسے دیتے ہوئے بھی کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ایسا بائیکاٹ ہوا تھا۔ اس موقع پر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت کے ساتھ تھی، اس پورے بائیکاٹ میں ساتھ تھی۔ اور خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سن 8 ہجری میں ایمان لائے، انہوں نے اپنی پھوپھی سے کہا ارے تو کیوں مری جا رہی ہے؟ فرمایا جہاں میرا سرتاج ہوگا وہاں میں رہوں گی۔ میں اپنے شوہر کا، بیوی وفادار وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے غموں میں شریک رہے، یہ نہیں کہ خوشیوں میں شریک رہے اور غموں میں ساتھ چھوڑ دے، وہ بیوی نہیں ہے۔ جو غموں میں جو ہیں شریک رہیں، ساتھ رہیں، تسلی دیتی رہے اور جو ہیں اپنے شوہر کو ہمت دلاتی رہے، وہ وفادار بیوی کہی جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد کرتے رہے۔ اور ایک مرتبہ تو حضرت تذکرہ کر رہے تھے تو امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غیرت کی وجہ سے
کہہ دیا کہ کیا اس کو یاد کرتے رہتے ہیں جس کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا، اس کے گال بھی پچکا گئے تھے، بری ہو چکی تھی، میرے جیسی جوان عورت اللہ نے آپ کو دے دی۔ حضرت نے فرمایا خبردار، میری خدیجہ کے باب میں ایک لفظ نہ کہنا۔ اس نے تب تصدیق کی جب کوئی ماننے والا نہیں تھا، اور اس نے تب اپنا پیسہ لگایا جب مجھے کوئی دینے والا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ میرا 15 دن کا قیام ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتا واسعہ، اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت کے وہاں جو خانقاہ چلتی تھی تو اس عاجز کو مکلف بنایا تھا کہ تجھے عشاء کے بعد روزانہ بات کرنا ہے۔ تو ایک مرتبہ قدرتاً اسی طرح بات کرتے کرتے میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ چھیڑ دیا، اور اس میں حضرت خدیجہ کی سوانح کچھ بیان کی۔ تو حضرت اسی طرح کرسی لگا کر یہاں قریب میں بیٹھتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت خوب رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں۔ بیان کے بعد ناشتہ ہوتا تھا، کچھ چائے وغیرہ کا ہوتا تھا۔ جب ہم وہاں بیٹھے تو حضرت نے بیٹھتے ہی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے مجھے کہا کہ تو نے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کر کے میری مرحومہ بیوی یاد دلا دی۔ میری بیوی بھی میرے لیے اسی طرح وفادار تھی کہ جب میں فلاح دارین میں تھا، رات 2 بجے 20 مہمان آتے تھے، اور وہ 2 بجے حالانکہ وہ مدرسے کے مہمان ہوتے تھے، میری اہلیہ اکیلی رات میں کھانا پکاتی تھی، اور پھر خدمت کے تذکرے کیے کہ یہ خدمت، وہ خدمت، فلاں خدمت۔ بہرحال وفادار بیوی ہوا کرتی ہے۔ تو خیر یہ بات تو مجھے ضمناً یاد آ گئی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ فہم عقل دیکھے خدیجہ کی۔ حضرت نے فرمایا خدیجہ یہ جبریل آئے ہیں۔ خدیجہ تو نہیں دیکھ رہی ہے، فرمایا یہ جبریل آئے ہیں، اور کہا کہ اللہ خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ خدیجہ سے کہیے کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام کہلوایا۔ تو خدیجہ کی فراست اور فہم دیکھیے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو خود سلامتی دینے والا ہے، ان کو کوئی وعلیکم السلام سے تھوڑی دعا دی جائے گی۔ ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلامتی، یعنی کیسے عقل تو آپ دیکھیں، اب فراست آپ دیکھیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلامتی دینے والا ہے۔ مطلب یہ کہ میں وعلیکم السلام سے جواب نہیں دیتے ہوں۔ بہرحال میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہے۔ ہماری کمر پکڑ کے ہمیں جہنم سے نکالا ہے، بچایا ہے، ایمان والے راستے پر ہمیں ڈالا ہے۔ ہمارا فرض حق بنتا ہے کہ ہم آپ پر کثرت سے درود شریف بھیجیں، آپ کے نام پر صدقہ کریں، قرآن شریف کی تلاوت کر کے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کریں، آپ کی باتوں پر عمل کریں، اتباع سنت کے جذبات اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ جب ہم دور رہیں گے تو اللہم صلی علی محمد پڑھیں گے، اور جب مزار اقدس پر حاضر ہوں گے تو یا رسول اللہ کہیں گے، اس لیے کہ حضرت حیات ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت حیات ہے، تو قبر مبارک پر ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو خطاب کر کے سلام پڑھیں گے۔ بہرحال دور سے تو درود شریف پڑھنا ہے، وہاں حاضری کے موقع پر مزار شریف پر جب حاضر ہو تو ہم یا رسول اللہ بولیں گے۔ البتہ وہاں بھی اگر دور ہو تو پھر درود شریف اپنی جگہ پڑھتے رہیں۔ ایک لطیفہ مجھ کو یاد آ گیا، حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ حج کے لیے پانی جہاز سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں پانی جہاز سے لوگ جاتے تھے، اور ایک بہت بڑی جماعت حضرت قاری صاحب کے ساتھ تھی۔ تو حضرت کا روزانہ بیان بھی ہوتا تھا۔ تو ایک جو ہے بریلوی عالم بھی اس پانی جہاز میں تھے۔ وہ جب مجلس ہوتی تھی اسی وقت وہ عالم صاحب وہاں سے گزرتے اور جان بوجھ کر چرانے کے لیے کہتے تھے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو بہت دور ہیں، وہاں کہاں یا رسول اللہ بولا جائے گا، لیکن وہ صرف حضرت کو چرانے کے لیے۔ تو حضرت اس کا فوراً جواب دیتے تھے، ما انا برسول، ما انا برسول، میں رسول نہیں ہوں، رسول تو مدینے میں ہے۔
یعنی حضرت کہا کہ تم مجھ کو رسول اللہ، یا رسول اللہ کا مطلب تو اے رسول اللہ، یعنی تم مجھ کو، حالانکہ وہ خطاب نہیں کر رہا تھا، لیکن حضرت نے بالقصد اس کو یہ جواب دیا، ما انا برسول، میں رسول نہیں ہوں، رسول تو مدینہ شریف میں ہے۔ تو بہرحال حضرت کے مزار شریف پر جب حاضر ہوں گے تو وہاں یا رسول اللہ پر آ جائے گا، اپنی جگہوں پر تو ہم درود شریف پڑھیں گے۔ اس سے ایک بات یاد آ گئی، یاد رکھو کبھی بھی کسی عالم کے باب میں توہین کے کلمات نہ بولا کرو۔ یہ جو توہین قاری صاحب کی کر رہے تھے نا، حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، قاری صاحب نے فرمایا کہ بمبئی میں اسی طرح ایک عالم صاحب تھے جو ایک اکابر دیوبند کے باب میں، بلکہ حضرت تھانوی کے باب میں ہر وقت کفریہ فتویٰ اور ایسی باتیں بولتے رہتے تھے۔ فرمایا وفات سے پہلے زبان گنگی ہو گئی اور منہ سے پخانہ نکلنے لگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم کیوں کسی کے باب میں کوئی فیصلہ کریں۔ ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب، بات سے بات مجھے یاد آ گئی، ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ صاحب نسبت زیادہ ہیں یا یہ صاحب نسبت زیادہ؟ جیسے آج کل بھی لوگ بزرگوں کے باب میں اسی طرح کے تبصرے کرتے، ان کا مقام زیادہ ہے، ان کا زیادہ ہے، فلاں بزرگ کا زیادہ ہے یا فلاں بزرگ کا زیادہ ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر بات کھلی، وہ تو سوچ رہا تھا، حضرت کے قلب پر مکاشفانہ انداز میں بات کھلی۔ فرمایا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی نسبت اعلیٰ ہے یا اس کی نسبت، کس کی؟ جواب دیا حضرت نے، کس کی نسبت اعلیٰ ہے وہ اللہ جانتا ہے، تو کون فیصلہ کرنے والا ہے؟ تجھے تو یہ کہا گیا ہے کہ تجھے سارے بزرگوں کی عزت کرنا ہے۔ وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، نسبت اوپر ہے، نیچے ہے، وہ فیصلہ تجھے نہیں کہا گیا ہے، تجھے تو سب کا احترام کرنا ہے۔ اور پھر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنو، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک بات کہ اللہ جب کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کو علماء کے پیچھے ڈال دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، مٹانا چاہتا ہے، تو اس کو علماء کے پیچھے ڈال دیتا ہے، پھر وہ نہ بولنے کی باتیں اور جو ہیں ایسی باتیں بولتے رہتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے اوپر لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں، ہر وقت ہماری زبان درود شریف سے تر رہنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔